السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال الله تعالى في مقام الآخر يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم۔ عزیز دوستوں، آج کل ہر شخص کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ دوسرے شخص کو نصیحت کرے، اسے اچھائی کی بات بتائے، اسے تبلیغ کرے، اسے نیکیوں کی تلقین کرے، اور اگر مخالف برائیوں کے اندر موجود ہے تو اس برائیوں سے دور کرے۔ لیکن اس معاملے میں ہم افراط اور تفریط کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا ایک بہت اچھا عمل ہے اور یہ نیکی ہی ہے، لیکن ہم نے اس معاملے میں قرآن مجید کے آفاقی اصولوں کو پس پش ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے کہ جو حاصل ہونا چاہیے تھے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت شاندار انداز میں اس اصول کو بتایا ہے۔ فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ بھئی تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو اور تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم کیسا کام کر رہے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نیکی کا حکم کرو تو نیک کاموں کے اندر خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرو۔ یہ نہیں کہ خود تو نیکی کا حکم کر رہے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول رہے ہو۔ اب یہاں پر بعض لوگ جن کو قرآن مجید سے رسوخ نہیں ہوتا اور صحیح ربط ضبط نہیں ہوتا تو وہ ایک غلط معنی لے لیتے ہیں۔ وہ اس آیت کا یہ مطلب کرتے ہیں کہ بھئی اگر تم خود نیکی پر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر کسی کو اتأمرون الناس بھی نہ کہو بالبر، یعنی کسی کو نیکی کی نصیحت بھی نہیں کرو۔ حالانکہ قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر خود نہیں کرتے تو کسی کو بھی نہیں کرو، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تم لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہو تو پھر خود بھی اس پر عمل کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید صرف آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نہیں آیا ہے، وہ تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور اس میں جو نیکی کی نصیحت کرنے والا ہے وہ شخص بھی شامل ہے۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو افراتفری ہے یا لوگوں کا اعتماد خراب ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں کو تو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس سے دور رہتے ہیں۔ خود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس چیز پہ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ بھائی نصیحت کرتے بھائی سچ بولو، جھوٹ مت بولا کرو۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی جائے کہ بھائی سچ بولو، جھوٹ مت بولو، لیکن وہی والد بیٹا دیکھتا ہے کہ باپ کسی سے فون پر بات کر رہا ہوتا ہے تو والد کہتا ہے کہ بھائی میں تو باہر ہوں، میں تو گھر پر نہیں ہوں، یا کوئی بلانے آتا ہے تو وہ بیٹے کو کہتا ہے اسے کہہ دو کہ والد صاحب گھر پر نہیں ہیں، یا فون آ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی اس کو کہو کہ میں والد صاحب باہر گئے ہوئے ہیں بازار میں۔ تو اب آپ نے سچ کی جو نصیحت کی تھی اس نصیحت کا کیا عمل ہوگا؟ اس کا اثر نہیں ہوگا، حالانکہ وہ اچھا عمل تھا، یہ آپ کا فرض بھی تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے اچھی چیز کی، لیکن آپ نے خود اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی طرح آپ بیٹے کو کہتے ہو کہ بھائی نماز پڑھو، اور ظاہری بات حدیث میں آیا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے لے کے جاؤ، تلقین کرو، اور جب وہ 12 برس کا ہو جائے تو پھر اسے نماز پڑھاؤ، اگر وہ نہ پڑھے تو آپ کو مارنے پیٹنے کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن ادھر آپ نے بچے کو تو کہا کہ بھائی جا کے تم مسجد میں نماز پڑھو، خود آپ نے نماز نہیں پڑھی یا خود آپ نے نماز چھوڑ دی، تو آپ کی نصیحت کا جو اثر ہونا ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو آپ کو بتانا چاہتے ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ بھئی تم لوگوں کو تو نصیحت کر رہے ہو کہ یہ کام کرو، یہ اچھا کام کرو، وہ اچھا کام کرو، اور خود تم نیکی نہیں کرنا چاہتے۔ لوگوں کو تم کہتے ہو کہ بھئی خرچ کرو، خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، لیکن جب تمہارے خرچ کرنے کا ٹائم آتا ہے تو تم کنجوس بن کے بیٹھ جاتے ہو، تم مال کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جاتے ہو۔
تو اس طرح کرنے سے جو اصل مقصد ہے آپ کا وہ پورا نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ بھائی جو باتیں تم کرتے ہو وہ کرا بھی کرو نا۔ ایسا ہی تو نہیں کہ صرف باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، کہ کروڑوں کی باتیں کر رہے ہو، ایسی عظیم الشان اور اتنی ایمان افروز باتیں کر رہے ہو، بندہ کہتا ہے یار یہ تو اللہ کا ولی ہے۔ جیسے غالب کا شعر بھی ہے نا کہ تجھے ہم ولی سمجھتے اگر تو نہ بادہ خار ہوتا، یہ بیان تصوف اور یہ تیرا بیان غالب۔ تو غالب نے کہا کہ بھائی جس طرح میں بیان کر رہا ہوں لوگ تو کہیں گے بھائی یہ تو اللہ کا ولی ہے بہت بڑا، واہ واہ، اسے تصوف کی کتنی گہرائی کے ساتھ اس کا علم ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے بھائی میں شراب وراب پیتا ہوں تو میں اللہ کا ولی کہاں سے ہو سکتا ہوں؟ تو اسی طرح دوستوں ہم جو بات کہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی اب مولوی صاحب نے بتا دیا ہے کہ جو بات کہو تو اسی لیے جب ہم عمل نہیں کریں گے تو بتائیں گے بھی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں آپ کمزور ہیں تو آپ اس کا بیان کریں۔ مثلا آپ نماز میں سستی کر رہے ہیں تو دوستوں کو دعوت دیں نماز کی، اور بچوں کو دعوت دیں، گھر والوں کو دعوت دیں، اور نماز کی تلقین کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو بھی توفیق مل جائے گی اور آپ پکے ہو جائیں گے، کیونکہ انسان ایسا ہے کہ ایک وقت آتا ہے پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، یار میں دوسروں کو کہہ رہا ہوں تو خود بھی تو کروں۔ تو تلقین ضرور کرا کریں، یہ نہیں کہ نیکی کی بات کرنا چھوڑ دیں، دوسروں کو ضرور کہیں کہ بھائی آپ انفاق کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں، فراڈ سے بچیں، رشوت نہ لیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ تو یہ تمام اچھی چیزیں آپ نے کہتی رہنی ہے، یہ نہیں کہ روک دینا ہے کہ بھائی نہیں، لیکن قرآن یہ اصول بتاتا ہے کہ بھائی اگر اچھا بندہ وہ ہوتا ہے کامل بندہ، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ وہ نیکی کا حکم بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو بھی یاد کرتا ہے، وہ اپنے آپ پر بھی نگاہ کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے کہ بھائی یہ خامی میرے اندر ہے اور اس خامی کو میں نے ختم کرنا ہے۔ تو عزیز دوستوں یہ قرآن مجید کی 2 آیات کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان آیتوں پر اسی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ کے نبی نے سن کر صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا۔ وآخر دعوانا